السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم بنت عمران۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ مریم بنت عمران بن مسان بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انبیاء کے خاندان سے تھیں۔ اپنے والدین کے بڑھاپے کی اولاد تھیں۔ بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا زمانہ شاہ ہیروڈی فرمانروائے یہودیہ کا تھا۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی والدہ بی بی حنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی تھی، اور بی بی حنہ بھی بڑی عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں، اس لیے یہ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن بی بی حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ فطری تقاضے کے تحت انہیں اولاد کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا اکثر و بیشتر کرتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت حنہ اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے، اور ماں کی اس شفقت اور پیار کو دیکھ کر ان کا دل اپنی اولاد کے لیے تڑپ گیا۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنہ کو بہت ہی متاثر کیا۔ اولاد کی تمنا نے دل کو مزید بے قرار کر دیا۔ حالت اضطراب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، پروردگار، اس طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ بے قرار دلوں کی دعا قبولیت کا درجے پہ پہنچی، اور حضرت حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہیں۔ حضرت حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ حضرت حنہ کی مدت حمل جب پوری ہو گئی تو ولادت کا وقت آ پہنچا۔ ولادت کے بعد حضرت حنہ کو بتایا گیا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حضرت حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی کسی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیوں کر انجام دے گی، یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے پروردگار، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مریم کے معنی بلند اور عبادت گزار کے ہیں۔ سیدہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ روایات میں لکھا ہے کہ سیدہ مریم ابھی شیر خوار تھیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اس خاندان کو قدرت الہیہ نے ایسے خصوصیات سے نوازا جو دیگر خاندانوں میں نہیں تھیں۔ جیسا کہ مسجد کی خدمت مرد کیا کرتے تھے، لیکن اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی ماں نے جب ان کو جنم دیا تو انہیں
دودھ پلانے کے زمانے کے بعد اور بچپن کی پرورش کرنے کے بعد مسجد کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ عبادت الہی اور خدمت وغیرہ کرنے پر مامور تھے۔ ان کی زندگی ہمیشہ اسی کام کے لیے وقف اور مقیم رہتی تھی۔ حضرت حنا نے حضرت مریم کو جب ان لوگوں کے حوالے کیا تو اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کون ان کی پرورش و کفالت کرے گا۔ ہر کوئی حریص تھا کہ میں تنہا اس کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں، کیونکہ یہ ان کے امام کی بیٹی بھی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے اور مزید وہ بچی کے خالو بھی تھے، تو اس لیے ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ میں اس کا حقدار بنوں۔ مگر لوگ آپ علیہ السلام پر مصر ہوئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور آپ بھی قرآن دازی میں شریک ہوں، تو آخرکار سب قرآن دازی پر متفق ہوئے اور تقدیر و قسمت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مراد پوری کی اور ان کے نام سے قرہ نکل آیا۔ اور چونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اس لیے بہتر ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زکریا اس کے کفیل بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کے لیے مسجد کا ایک محراب یعنی حجرہ منتخب کیا اور اس میں ان کا قیام طے پایا۔ گزشتہ زمانے میں گرجاؤں اور کلیساؤں میں عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کچھ بلندی پر حجرے بنائے جاتے تھے، جن میں عبادت گاہ کے منتظمین، خدام اور معتکف حضرات رہا کرتے تھے۔ انہیں محراب کہا جاتا تھا۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں سیدہ مریم بھی معتکف تھیں۔ وہ تمام دن عبادت الہی میں مشغول رہتیں۔ رات کو حضرت زکریا علیہ السلام انہیں اپنے گھر لاتے اور وہ اپنی خالہ کے گھر رات بسر کرتیں۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے، تو پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی، اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے مسجد کی ایک اچھی جگہ ان کے لیے بنا دی تھی، جس میں کوئی اور مریم کے سوا داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ اس میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں اور باقی جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو اس کو درست کرتیں۔ بقیہ اوقات عبادت الہی میں مشغول ہو جاتیں، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی اور آپ کے احوال اور عمدہ صفات و کرامتوں کا بھی لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں عجیب و غریب میوے اور دوسرے رزق پاتے۔ سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل وہاں موجود ہوتے۔ تو آپ پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی، اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ایک دن ایسے ہی موقع پر حضرت زکریا کے دل میں اپنی صلبی اولاد کی خواہش نے جنم لیا، اگرچہ آپ علیہ السلام انتہائی بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے۔ تو تب فرمان الہی آیا کہ زکریا نے کہا، اے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ اے وہ ذات جو مریم کو غیر موسمی پھل اور رزق عطا کرتی ہے، تو مجھے بھی اولاد سے نواز، اگرچہ اس کا زمانہ نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنائی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح ایک عرصہ تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر پاکیزہ زندگی بسر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اور زیادہ بلند فرمایا،
ملائکہ نے حضرت مریم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کو دنیا کی تمام عورتوں میں سے چن لیا ہے تاکہ ان کے بطن مبارک سے ایک ایسی عظیم شخصیت پیدا ہو جو بغیر باپ کے ہو اور وقت کا عظیم پیغمبر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے جنم دیا اور کیسے باامید ہوئیں، اس تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شان سے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ایک دن جب حضرت مریم عبادت کی غرض سے گھر کے مشرقی حصے کے ایک کونے میں تشریف لے گئیں تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ جمہور کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک انسان کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئیں اور خطرہ محسوس ہوا تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگیں کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ پر ظلم نہ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولیں، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ ہر بات پر قادر مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں سب آسان ہے۔ پہلے سے طے ہو چکا کہ آپ علیہ السلام کو ایسی عظیم المرتبت بچہ دیا جائے گا جو اس دنیا کا پیغمبر ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا اور دنیا جہان کے لیے نشانی ہوگا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نے حضرت مریم پر پھونک ماری جس سے آپ علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ سورہ تحریم کی آیت 12 سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص وہب بن منبع نے، جو آپ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ حضرت مریم نے ان سے کہا، بتائیے کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر ان شخص نے پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں۔ حضرت مریم نے کہا، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ پھر وہ شخص بولا، اچھا اپنی خبر بھی اب دے دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب درد زہ شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ قبل از اسلام میں بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں شامل تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا، اگر تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔
جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیے۔ جب آپ علیہ السلام کی حالت زار تنگ ہو گئی اور سمجھ بوجھ کے دروازے بند ہو گئے اور توکل کا مدار پھر انہوں نے صرف اللہ ہی کی ذات کو رکھا، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کر اس سے گفتگو کریں؟ قوم کا یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کرنا شروع کر دیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے کے پاس پہنچے، بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں بھی ہوں مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح طور پر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں، اور یہی بات حق ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فرزند نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کی ایک بندی کے بیٹے ہیں۔ ہر دور میں دینی عقائد کو پامال کرنے والے پیدا ہوئے، پھر انہیں ڈرایا گیا کہ باز آ جائیں ورنہ پہلی قوموں کی طرح تہس نہس کر دیے جائیں گے، اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ قرآن و حدیث میں آپ کی بے پناہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ آپ ایک شریف، عفیفہ اور پارسا خاتون تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتیں، عصمت و عفت میں اپنی نظر آپ تھیں۔ آپ کے زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ آپ کا لقب مسیح تھا۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور ہیروڈکی کلیسا بھی آپ علیہ السلام کو نہایت عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں درج ہے، اور آپ کے نام سے قرآن کی ایک سورہ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی تھی کہ لڑکیاں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لڑکے کی بجائے ایک لڑکی کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ حدیث میں مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون